اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں پئیں اور فائدے اٹھاتے رہیں اور جھوٹی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ اور جتنی بھی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سب کے لیے ایک مقرر وقت لکھا ہوا تھا۔ کوئی قوم نہ تو اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر ذکر قرآن نازل کیا گیا، بے شک تم ضرور مجنون ہو۔ تم ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچوں میں سے ہو؟ ہم فرشتوں کو حق کے فیصلے کے ساتھ ہی نازل فرماتے ہیں اور اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے پہلی امتوں میں، اور ان کے پاس جو بھی رسول آتے وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ اسی طرح ہم اس مذاق اڑانے کو بٹھا دیتے ہیں ان مجرمین کے دلوں میں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً پہلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں پھر وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہیں، یقیناً تب بھی وہ یہی کہیں گے، بے شک ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور یقیناً ہم نے آسمان میں ستارے بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا، اور ہم نے اسے محفوظ فرما دیا ہر شیطان مردود سے، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگ جاتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ جما دیے، اور ہم نے اس میں ہر چیز ٹھیک اندازے سے اگائی، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزی کے سامان پیدا فرمائے اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، اور ہم اسے معین مقدار کے مطابق ہی نازل فرماتے ہیں۔ اور ہم پانی سے بھری ہوئی ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر ہم آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں، پھر ہم ہی تمہیں وہ پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ اور یقیناً ہم ہی زندہ فرماتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ اور یقیناً ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور یقیناً ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب ہی انہیں جمع فرمائے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا فرمایا سڑے ہوئے گارے کی بجنے والی مٹی سے، اور جن کو ہم نے اس سے پہلے پیدا فرمایا بغیر دھوئیں کی آگ سے۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں ایک بشر کو پیدا فرمانے والا ہوں سڑے ہوئے گارے کی بجنے والی مٹی سے، تو جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اسے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ تو سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ ابلیس نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر لعنت رہے گی بدلے کے دن تک۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب پس تو مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تو بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ان کے لیے زمین میں گناہوں کو مزین کروں گا، اور میں ان سب لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔
بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے، اور یقیناً ان سب کے لیے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک حصہ مخصوص ہوگا۔ بے شک پرہیزگار جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، کہا جائے گا اس جنت میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی وہ ہم نکال دیں گے، بھائی بھائی بن کر عزت و کرامت کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں اس میں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بتا دیجئے، جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تم سے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے اولاد کی خوشخبری دیتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا تو تم کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ مہمانوں نے کہا ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے تو آپ نا امیدوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون نا امید ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اور کیا مقصد ہے اے فرشتوں؟ فرشتوں نے کہا بے شک ہم لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے یقیناً ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے جسے یقیناً ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں طے کر دیا تھا۔ پھر جب بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے، لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ فرشتوں نے کہا بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم کے لوگ شک کیا کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس حق کا فیصلہ لے کر آئے ہیں اور یقیناً ہم سچے ہیں، تو آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جائیے جہاں جانے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم نے ان لوط علیہ السلام کی طرف یہ فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اور شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ میرے مہمان ہیں تو ان کے بارے میں مجھے شرمندہ نہ کرو، اور تم اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جان کی قسم یقیناً وہ اپنی بدمستی میں بالکل اندھے تھے، تو سورج نکلتے ہی انہیں سخت چیخ کے عذاب نے آ پکڑا۔ پھر ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر نیچے کر دیا، اور ہم نے اس بستی پر برسائے پکی ہوئی مٹی کے پتھر۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یقیناً یہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے، یقیناً اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے، اور یقیناً ایکا کی بستی والے ظالم تھے تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یقیناً یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں، اور یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی تھیں تو وہ ان سے منہ موڑے رہے، اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، تو صبح ہوتے ہی انہیں سخت چیخ کے عذاب نے آ پکڑا تو ان کے کام نہ آیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے تو آپ ان سے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر فرمائیے۔ بے شک آپ کا رب ہی بہترین پیدا فرمانے والا خوب جاننے والا ہے۔
اور یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظمت والا قرآن۔ آپ ہرگز اپنی نگاہ بھی نہ اٹھائیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور اپنا شفقت کا بازو جھکائیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں پر عذاب نازل کیا ہے، جنہوں نے قرآن کو کچھ مان کر اور کچھ نہ مان کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اسے صاف صاف سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ بے شک ہم آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں تو وہ عنقریب جان لیں گے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیے، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی وقت وصال آ جائے۔